اور خان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے، اپنی ان ڈیمانڈوں کے ساتھ زندہ باد۔ انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فسائیت، ایک جبر، ایک ظلم، جس کے اندر ہماری چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا گیا، ہمارے پہ جیلی پرچے کاٹے گئے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارا لیڈر آج جیل میں ہے، ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجائز جیل میں ڈالا گیا، ہماری پارٹی کے لیڈران، ہمارے ورکران، ایون ہمارے ووٹرز تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایسا ایک ظالمانہ ایک رواج اور ایک روایت ڈالی گئی جو کہ پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر بھی ہم پرامن ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی، جب بھی ہم پرامن پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی، اور جب ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، اور نہ ہی اسمبلی کا وہ فلور، اس کا جو پارلیمان کا تقدس ہے، نہ ہی اس کا اس ملک پہ کوئی احترام رہ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ جلسے کی اجازت نہ ملے تو ہم جا کے پروٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیہ دیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسلام آباد میں ہمارے پہ فسائیت کی گئی، پھر ہم نے پرامن جو ایک کال دی، میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پرامن بارہا میں نے اپنی بات میں کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اشتہار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی، اور خان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے، اپنی ان ڈیمانڈوں کے ساتھ زندہ باد۔ زندہ میرے بھائیوں ایک منٹ اب میرے بھائیوں سوچو، یہ بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان کے اشتہار میں ہے، اور یہ دھرنا جاری ہے، اور ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو۔ انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو باقی زخمی ہیں ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے، اور شہداء کا بھی ابھی آ رہا ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن، ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے۔ بات یہ ہے اگر ہم پرامن طریقے سے جا رہے تھے، پرامن بات کر رہے تھے، تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد، ایون کہ گولیاں کیوں برسائی گئی؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ میرا دوسرا کہ یہ ایک تحریک ہے، یہ دھرنا ایک تحریک ہے، یہ جاری ہے، ہر طرح سے جاری ہے۔ آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے، لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اس طرح چلاتے رہیں گے، اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ میں یہاں پر یہ واضح کرتا
ہوں، میں یہاں پر یہ وعدے کرتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں. میں خود بھی ایک ورکر ہوں. میں نے زندگی میں اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بڑا کم مارا ہوگا. پچھلے کئی دنوں سے میں ایک نعرہ مار رہا ہوں. وہ نعرہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی ورکر زندہ باد. آپ نے ثابت کیا ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. زندہ باد. میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ جنگ ہماری نسلوں کی جنگ ہے. اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو وہ ہماری نسلوں ہمارے لیے ہے. آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کے لیے حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے. میں یہاں پر یہ وعدے کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پہ تشدد نہ ہوتا، ہمارے لوگوں پہ تشدد اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے. ثبوت کے ساتھ ہم نے سینکڑوں، 55 تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے اور کئی ہمارے ورکر سے، میں سلام پیش کرتا ہوں ورکر کو کہ جب کوئی پولیس والا فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچایا اور بچا کے چھوڑا اور گھر جانے دیا، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی غلط کام کروا رہا ہے ان سے تو اپنی ڈیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ کھڑے ہوئے اور پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کے گھر میں فوج کا بھی کوئی بندہ ہے، افسر ہے یا جوان ہے، پولیس کا بھی ہے، سرکاری بھی ہے، ایس سی بھی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے جو غلط کام کروا رہے ہیں ان پہ ہمارا سوال نشان ضرور ہے کہ غلط کام کیوں کرایا جا رہا ہے ان سے. میں یہاں پہ وعدے کرتا ہوں ہم پرامن تھے. ہمیں اگر یہ کل ویڈیو دکھائیں گے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سب لوگ سن لو، پورے پاکستانیوں، آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، 9 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر 7 ضلعوں میں 9 مئی کا پرچہ ہے. کوئی میری فوٹو، کوئی ویڈیو دکھا دو. نہیں ہے. 1 گھنٹے ٹائم میں، اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا، پرچہ یہ ہے کہ میں خود موجود تھا. اب آپ بتاؤ 1 گھنٹے میں 8 ضلعوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا، گاڑی میں ضلعوں سے ہوتا ہوا گیا. اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ ان کے جو ڈاٹا کرنے والے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یا رکھی ہوئی ہے. آ جاؤ سوشل میڈیا، آ جاؤ سارے، سوشل میڈیا، آ جاؤ سارے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسلام آباد سے نکل کے اس راستے پہ جاؤ تو ہزاروں شکرا والے سے اپنے صوبے میں، پشاور کون سا ضلع ہے؟